وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب محمد عقیل رضوی، آپ نے سوال ارشاد فرمایا، کیا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح رب تبارک و تعالی نے از خود قبض فرمائی؟ جواب: محترم بعینہ یہ واقعہ کسی مستند روایت میں تو ملا نہیں، لیکن ایسا واقع ہونا عقلاً و شرعاً محال نہیں، بلکہ اس کا ثبوت قرآنی آیات و احادیث نبوی اور اقوال مفسرین و محدثین میں ملتا ہے، چونکہ قرآنی آیات میں دونوں باتوں کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ کنز الایمان: اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے، یعنی اللہ جانوں کی روحیں قبض فرماتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جانوں کی روحیں اللہ تعالی ہی قبض فرماتا ہے۔ اور ایک ارشاد باری تعالی ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روحوں کے قبض کرنے کی ذمہ داری رب تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سپرد کر دی ہے، اور اللہ تعالی کے حکم سے وہی روحیں قبض کرتے ہیں۔ لہٰذا اصل بات اس سلسلے میں، یعنی ان دونوں آیات کی مراد ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب کہ کسی مفسر کے قول کا سہارا لیں۔ تو آئیے تفسیر روح البیان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں مذکور ہے کہ تمام مخلوق کی روحیں قبض کرنے والا حقیقتاً اللہ تعالی ہی ہے، بس اتنا ہے کہ روحوں کے قبض کرنے کی ذمہ داری رب تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سپرد فرما دی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے اعوان صرف وسائط ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کے حکم ہی سے متعینہ وقت پر اپنے اعوان عذاب و ثواب کے فرشتوں کے ساتھ روحیں قبض کرتے ہیں۔ لہٰذا روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف حقیقت ہے، جبکہ اسرائیل علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت مجازن ہے۔ اچھا، باوجود اس کے بعض روحوں کے اس حکم سے مستثنی ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اس کو، اور اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی تصنیف شرح الصدور میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل نے سمندری شہیدوں کے سوا تمام ارواح ملک الموت کے سپرد کی ہیں، تو سمندری شہیدوں کی روحیں رب تعالی خود قبض فرماتا ہے۔ محترم، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ کے بارے جو منقول ہے کہ ان کی روح رب تعالی نے خود قبض فرمائی، تو اس میں عقلاً و شرعاً تو استحالہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ عقلاً و شرعاً استحالہ نہیں، جیسا کہ ہم ثابت کر چکے۔ آئیے اور وضاحت کیے دیتے ہیں۔ جیسا کہ تفسیر روح البیان ہی میں مذکور ہے، بغیر سند کے یہ لکھا ہوا ہے، اگرچہ ضعیف صحیح، جیسا کہ روی ان فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہا لما نزل علیہا ملک الموت لم ترض بقبضہ فقبض اللہ روحہا، یعنی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ اس پر راضی نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کی آرزو یہ تھی کہ رب تعالی قبض فرمائے، تو اللہ تعالی نے ان کی روح از خود قبض کی۔ لہٰذا یہ بات یاد رہے، یہ واقعہ جو ہم نے ذکر کیا
عام لوگوں کے سامنے جو فہم نہ رکھتے ہوں بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک تنبیہ کے طور پر یہ بات بھی یاد رہے کہ از خود قبض فرمانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں جو ہم سمجھتے ہیں جیسے ہاتھ وغیرہ سے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی اس سے پاک ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، اور وہ کسی شے کے وجود میں لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، بس یہ اس کی قدرت کو تعبیر کرنے کے لیے ایک لفظ کا سہارا لیا گیا کہ وہ تو بس اتنا فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالی کا از خود قبض فرمانے کا مطلب یہ ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔